بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ساتھ رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، ہے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ نے جواب دیا اور ساتھ رونے لگی کہ اے میرے مجازی خدا، آج میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے ابا حضور نے جواب دیا کہ اے میری پیاری بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا دنیا میں آخری دن ہے، آج کے دن میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تمہاری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کیجیے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، ہے میرے مجازی خدا، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ تاکہ آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ کے، تاکہ میرے بعد آپ ان کو پہن سکیں۔ میرے بعد آپ کو اور میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر روٹیاں کھلائے گا؟ یہ کہہ کر فاطمہ بی بی بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ ہی حضرت علی بھی رونے لگے۔ پھر حضرت علی بی بی فاطمہ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ ان کو تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی رو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور امام حسین داخل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ماں باپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اور زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگی۔ ان دونوں کو روتا دیکھ کر ان کے بچے بھی رونے لگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ جاؤ آپ اپنے نانا کی قبر پر۔ دونوں بچے اپنے نانا کی قبر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی وہاں سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، اب تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے۔ آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، اس کے بعد تمہاری ماں تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ دوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں، اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ روتے روتے بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے یہ 3 باتیں کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، میری وفات کے بعد اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہوئی تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو ماں جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیجئے گا۔
اور تیسری بات بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تمہارے جنازے میں کیوں نہ کسی کو بلاؤں؟ بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی مجھ پر نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو تب آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رونے لگے، بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں۔ پھر بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا نے میرے خواب میں آ کر کہا ہے کہ تم سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ کہہ کر بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تھا بی فاطمہ کا درد بھرا واقعہ۔